اپنا بنا لیجئے، سایہ عافیت میں بسا لیجئے۔ اتنے بھی اس کے فضائل مناقب پوری کتابیں انہوں نے لکھی ہیں ابلیس کے فضائل و مناقب پہ، کتابوں میں کافی زیادہ تذکرہ کیا ہے۔ ایک کتاب چھپی ہے ابلیس کا دیوبند، فیض احمد اویسی نے لکھی ہے، اس میں اس نے لکھا ہے ابلیس کے اتنے فضائل کہ بہت اللہ کا محبوب تھا، بڑا پیارا تھا، جنت میں اس کی راج تھا، شاہی تھی۔ اللہ نے فرمایا جنت اس کے بغیر تو سجتی نہیں ہے، لاؤ شیطان کو جنت میں بساؤ۔ جنت میں رہنے والا بڑے مزے سے رہتا تھا، بڑا بزرگ تھا، متقی ہے، پرہیزگار ہے، گناہ نہیں کرتا، جھوٹ نہیں بولتا، یہ نہیں کرتا، وہ نہیں کرتا، تم لوگ کرتے ہو وہ نہیں کرتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ معزز سامعین و ناظرین، انسان وہابی دیوبندی ہو، جہل نہ ہو، اس طرح نہیں ہو سکتا۔ جہاں وہابیت دیوبندیت کے جراثیم پائے جائیں گے وہیں آپ کو جہالت ضرور نظر آئے گی۔ یہی حال آج کل وہابی فرقہ کے مولوی ابو ایوب کا ہے کہ جو خود کو بہت بڑا مناظر عالم سمجھتا ہے، حقیقت یہ ہے کہ یہ شخص انتہائی درجے کا جاہل اور کذاب ہے، جو جھوٹے حوالے عوام الناس میں پیش کر کے عوام الناس کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ شخص ایک ویڈیو کلپ کے اندر یہ الزام لگاتا ہے کہ علماء بریلی شیطان سے بڑی محبت کرتے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے ابلیس کے فضائل و مناقب کے اوپر بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں اور اس میں فضائل و مناقب ابلیس کے بیان کیے۔ حوالہ کے طور پر ایک کتاب کا نام لیا، کہتا ہے کہ فیض احمد اویسی نے کتاب لکھی کہ جس کا نام ہے ابلیس تا دیوبند۔ جی، نام سے اب ظاہر ہے کہ ابلیس کے نام کے اوپر کتابیں لکھی ہے۔ پھر یہ کہا کہ اس کتاب کے اندر فیض احمد اویسی نے ابلیس کے مناقب بیان کیے کہ ابلیس عبادت گزار تھا، بہت بڑا وہ عابد تھا، رب کا مقرب تھا، فرشتوں کا استاد تھا، جنت میں رہا کرتا تھا، وغیرہ وغیرہ۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ اس بندے نے یہ سفید جھوٹ بولے۔ کتاب حضرت فیض احمد اویسی علیہ الرحمہ نے اسی نام سے لکھی ہے، لیکن اس کتاب کے اندر کیا ہے؟ ابتداءً ہی عوام الناس سے یہ التماس کروں گا کہ یہ کتاب منگوائیں، PDF بھی منگوا سکتے ہیں۔ اس کتاب کا مطالعہ کریں، مطالعہ کرنے کے بعد آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ مولوی ابو ایوب کتنا بڑا کذاب ہے، کتنا بڑا مکار شخص ہے، کہ اس کتاب کے اندر کیا ہے اور اس نے عوام الناس کو کیا بتایا۔ اس کتاب کے اندر جس طرح فیض احمد اویسی علیہ الرحمہ نے ابلیس کی مٹی پلید کی، ویسے ہی وہابی دیوبندیوں کی مٹی پلید کی۔ پہلے نمبر پر جو اس نے یہ کہا کہ ابلیس کے نام پر انہوں نے کتاب لکھی، اب یہ بھی دھوکہ دینے کی کوشش کی کہ عوام یہ سمجھے کہ ابلیس کے نام پر کتابیں لکھنا شاید کوئی ابلیس سے محبت کی دلیل ہے۔ اگر یہ ابلیس سے محبت کی دلیل ہے تو سب سے بڑے محب، بڑے دوست ابلیس کے تو پھر وہابی دیوبندی بنے۔ یہ میرے پاس کتاب ہے، شیطان کی اذان۔ اب نام سے ظاہر ہو رہی ہے کہ یہ کتاب کس موضوع کے اوپر ہوگی۔ شیطان کی اذان، شیطان کے نام کے اوپر اب کتاب ہے۔ اور پھر انہوں نے ظلم یہ کیا کہ ہر بندہ جانتا ہے اذان کس چیز کو کہا جاتا ہے، اذان کے الفاظ کون سے ہیں۔ انہوں نے اب شیطان کی اذان کے نام سے کتاب لکھ دیے۔ ابلیس کے نام پر اگر کتاب لکھنا ابلیس سے محبت کی دلیل ہے تو شیطان کے نام پر کتاب لکھنا یہ کون سے رب تعالیٰ سے محبت کی علامت ہے؟ اگر ابلیس کے نام پر کتاب لکھنا ابلیس سے محبت کی دلیل ہے تو سب سے بڑے محب ابلیس کے یہ وہابی دیوبندی ہوئے، اس لیے کہ یہ شیطان کی اذان انہوں نے کتاب شائع کی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ابلیس کا نام آ جانا، ابلیس کا نام لکھ دینا، اگر یہ محبت کی دلیل ہے تو قرآن کے بارے میں کیا کہیں گے؟ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، یہاں پر بھی ابلیس آ گیا، اور دیگر کئی مقامات کے اوپر خالق کائنات نے ابلیس کا ذکر کیا۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، رب تعالیٰ کے بارے میں کیا کہیں گے؟ کتنی بڑی جہالت ہے اس بندے کی۔ پھر یہ کہا کہ ابلیس عبادت گزار تھا، اس کتاب کے اندر لکھا جو حضرت اویسی علیہ الرحمہ نے لکھی ہے، جی اس میں لکھا
ابلیس عبادت گزار تھا، رب کا مقرب تھا، فرشتوں کا استاد تھا، وغیرہ وغیرہ۔ پہلی بات یہ ہے کہ ہر اردو پڑھنے والا سمجھنے والا شخص جانتا ہے کہ تھا کا تعلق ماضی کے ساتھ ہوتا ہے، ماضی بعید کے ساتھ۔ سابقہ واقعات کو جب بیان کیا جاتا ہے تو وہاں پر تھا لگایا جاتا ہے۔ حضرت فیض احمد اویسی علیہ رحمہ نے یہ واقعات ضرور لکھے، 5-6 صفحات کے اوپر یہ واقعات لکھے۔ اس وہابی مکار نے وہ عوام کو نہیں بتایا وہ کیا ہے۔ وہ اگر نتیجہ یہ عوام کے سامنے رکھ دیتا تو عوام اسے خود لتر مارتی، خود اسے جوتیاں پڑنی تھی، لیکن اس نے وہ نتیجہ نہیں نکالا۔ یہ 5-6 صفحات کے لکھنے کے بعد حضرت فیض احمد اویسی علیہ رحمہ نے صفحہ نمبر 9 کے اوپر نتیجہ نکالا۔ نتیجہ یہ نکالا کہ ابلیس عبادت گزار تھا، عابد تھا، رب کا مقرب تھا، لیکن جناب آدم علیہ السلام کی توہین کی وجہ سے، جناب آدم علیہ السلام کی بے ادبی کی وجہ سے بارگاہ الہی سے مردود ہو گیا۔ تو آپ یہ فرماتے ہیں کہ ابلیس کے مردود ہونے کی وجہ جناب آدم کو سجدہ نہ کرنا نہیں ہے۔ اب جو بندہ سجدہ نہیں کرتا وہ مردود تو نہیں ہو جاتا؟ ہزاروں بندے سجدہ نہیں کرتے، کیا سب کو مردود کہہ دیں گے؟ فرماتے ہیں سجدہ نہ کرنا مردود ہونے کی وجہ نہیں ہے، اس لیے کہ سجدہ کرنا نہ کرنا عقائد کے معاملات میں نہیں ہے، بلکہ شیطان کے مردود ہونے کی وجہ سے وجہ یہ ہے کہ اس نے جناب آدم علیہ السلام کی توہین کی، بے ادبی کی، شان نبوت کا لحاظ نہیں کیا۔ تو آپ فرماتے ہیں وہابی دیوبندیو، تم خود کو بہت بڑا عبادت گزار سمجھتے ہو، بہت بڑا متقی سمجھتے ہو، بہت کتب لکھ رہے پڑھنے والا سمجھتے ہو۔ فرمایا جب تمہارا بابا اتنا عبادت گزار تھا، اتنا رب کے قریب تھا، جنت میں رہا کرتا تھا، جب اس نے جناب آدم علیہ السلام کی توہین کی، بے ادبی کی، گستاخی کی، وہ بارگاہ الہی سے مردود ہو سکتا ہے، تو تم شیطان کی اولاد اس کے مقابلے کی عبادتیں نہیں کی، اس کے مقابلے کی ریاستیں نہیں کی۔ جب تم اس کے مقابلے کے نہیں ہو، پھر تم محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی کر کے تم کیسے بارگاہ الہی سے مردود ہونے سے بچ سکتے ہو؟ جب شیطان مردود ہو سکتا ہے جناب آدم کی بے ادبی کی وجہ سے، تو تم کس کھیت کی مولی ہو؟ یہ وہابی دیوبندیوں کو آپ نے فرمایا کہ جب تمہارا بابا گمراہ ہو سکتا ہے، بارگاہ الہی سے نکال دیا جا سکتا ہے، تو تم شیطان سے بڑے تو نہیں ہو، شیطان سے زیادہ عبادتیں تو نہیں کی، تم جنت میں تو نہیں گئے، تم فرشتوں کے استاد تو نہیں ہو۔ جب وہ گمراہ ہو سکتا ہے، بارگاہ الہی سے مردود ہو سکتا ہے، تو تم کیوں حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخیاں کرتے ہو؟ یہ حضرت فیض احمد اویسی علیہ رحمہ نے صفحہ نمبر 9 کے اوپر یہ نتیجہ آپ نکالتے ہیں۔ پھر اگر یہ سابقہ واقعات کو بیان کرنا یہ شیطان سے محبت کی علامت ہے، محبت کی دلیل ہے، تو یہ دیوبندیوں نے بھی لکھا ہے۔ یہ تمنا دل کتاب ہے، ذوالفقار احمد نقش بندی۔ اب دیکھیں، یہ کبھی اپنے آپ کو قادری کہتے ہیں، کبھی وہابی دیوبندی اپنے آپ کو جناب والا نقش بندی کہتے ہیں، تاکہ جو سادہ لو عوام ہے وہ ان کے دام میں پھنس جائے، ان کے فریب کے اندر آ جائے۔ اب یہ ذوالفقار احمد، یہ اس کے خطبات کا مجموعہ ہے، تمنا دل، مکتبۃ الفقیر فیصل آباد سے یہ کتاب چھپی ہے، اس کا صفحہ نمبر 20 ہے۔ جیسے فیض احمد اویسی علیہ رحمہ نے لکھا تھا، وہ عبادت گزار تھا، وہ مقرب تھا، وہ عالم تھا، وہ زاہد تھا، یہی عبارت اس نے بھی لکھی ہے۔ صفحہ نمبر 20 کے اوپر لکھا کہ شیطان عابد تھا، اتنا عبادت گزار تھا کہ زمین کے چپے چپے پر سجدہ کیا تھا، اور عالم تھا کہ زمین کا کوئی حصہ اس کی عبادت سے، اس کے سجدوں سے خالی نہیں ہے۔ یہ اس کے پاس علم تھا۔ یہ صفحہ نمبر 20 کے اوپر ذوالفقار احمد نقش بندی نے یہ بات لکھی ہے۔ پھر صفحہ نمبر 21 کے اوپر لکھا شیطان عابد تھا، یہ عالم تھا، شیطان عارف تھا۔ یہ لکھنے کے بعد کہتا ہے اس کو معرفت تھی اس بات کی کہ اللہ رب العزت جب جلال میں آتے ہیں تو عین جلال کے عالم میں بھی اللہ سے اس کی رحمت جدا نہیں ہوتی، عین جلال کی حالت میں بھی اللہ کی صفت رحمت موجود ہوتی ہے۔ اس لیے جب اللہ نے فرمایا فخرج منہا فإنک رجیم،
نکل جا یہاں سے دفعہ دور ہو جا، تو کہنے لگا ربی انظرنی الی یوم یبعثون، باوجود اللہ کے جلال کے کہنے لگا اللہ مجھے مہلت دے دے، تو اللہ نے عین جلال کے عالم میں اس کو مہلت عطا فرما دی۔ یہ صفحہ نمبر 21 کے اوپر شیطان کے وہی فضائل و مناقب، وہی کمالات جو فیض احمد اویسی علیہ رحمہ نے اپنی کتاب کے اندر لکھے ہیں، اس کتاب کے اندر بھی لکھ دیے۔ اس طرح کے درجنوں حوالہ جات دیوبندیوں کی کتب میں موجود ہیں کہ شیطان کے متعلق لکھا وہ عابد تھا، فرشتوں کا استاد تھا، جنت میں رہا کرتا تھا۔ اگر یہ سابقہ واقعات تھا کے ساتھ لکھنے سے شیطان سے محبت کی دلیل ہے، تو سب سے بڑے محب، سب سے بڑے وفادار شیطان کے یہ وہابی دیوبندی ہیں۔ کو اپنا بنا لیجئے، سایہ عافیت میں بسا